بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے تنہائی۔ نارملی تنہائی انسان کو بڑا ڈستی ہے، انسان کو کھا جاتی ہے۔ انسان انسانوں کے بیچ میں رہ کے ہی خوش رہتا ہے، انسان دوستوں کے بیچ میں رہنا پسند کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں رہنا انسان کو زیادہ پسند ہے اکیلے رہنے کی نسبت۔ تنہائی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اچھی ضرور لگے گی، لیکن یہ تنہائی جب لمبی ہو جاتی ہے تو بندہ اس میں بور ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان نہیں ہے جس سے میں بات کر سکوں، کوئی انسان نہیں ہے جس کو دیکھ کے میں اپنے آپ کو ڈھارس دے سکوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی موجودگی میں اپنے ساتھ کسی کی سنگت محسوس کر سکوں۔ اکیلائی میں، تنہائی میں انسان بڑی ہی کٹھن صورتحال سے گزرتا ہے، لیکن آپ نے اس بات کا اندازہ نہیں کیا کہ فقیر لوگ جو ہیں وہ تنہائی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اللہ والے تنہائی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے، تنہائی میں ٹھیک ٹھاک وقت گزار دیتے تھے، اور یہ معمول بن گیا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب جاتے تو 40 دن کا ان کا دورانیہ ہوتا، لیکن ان سے ہٹ کے ہمارے آج کل کے دور میں ہم نے اپنے اسلاف میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو جنگلوں میں رہے، بیابانوں میں رہے، جزیروں میں جا کے رہے، کہیں دور ویرانے میں جا کے جھوپڑی بنا لی اور وہیں بیٹھ گئے، وہیں بسیرا کر لیا۔ تو آخر کیا بات ہے کہ ایک عام آدمی تو تنہائی سے ڈرتا ہے، لیکن فقیر یا اولیاء لوگ تنہائی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ بڑا ہی سادہ سا جواب ہے اس بات کا کہ تنہائی میں عام آدمی کو کچھ میسر نہیں ہے، تو اس لیے اس کی تنہائی اس کو ڈستی ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، ان کے اندر ایک محفل برپا ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے، ان کے اپنے لطائف کی محفل ہے، قلب ہے، روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، لطیفہ انا ہے، انوار اور تجلیات کا ایک ماحول ہے، ایک منظر ہے، پھر وہ نور کی نور سے اپنی ایک اڑان ہے، نور کی نور کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ہیں، اپنے رب کو، اپنے مالک کو اپنے ساتھ پاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ اب دنیا کا حسین ترین محبوب آپ کے ساتھ ہو، جس سے آپ کا دل ملتا ہو۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ تو وہ اپنی تنہائی میں، کوئی بھی بندہ اپنی تنہائی میں اپنے محبوب کے ساتھ اگر ہو تو اسے یوں لگتا ہے کہ پوری کائنات اس کے ساتھ ہے، پوری دنیا جیسے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ
اللہ کا ولی اور فقیر وہ اپنی تنہائی میں جب اپنے رب کو اپنے ساتھ پاتا ہے تو یہ تنہائی اس کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ دنیا سے ان کا دل ویسے ہی اچاٹ، نہ انہیں کاروبار میں دلچسپی، نہ انہیں آل اولاد میں دلچسپی، نہ انہیں پیسے میں دلچسپی، نہ انہیں کچھ کھانے پینے میں دلچسپی، نہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے آپ کو منوانا، اپنی ذات کو بڑا دکھانا، اپنی ایک ریاست اور سلطنت اپنے دائرے میں، دوستوں کے دائرے میں، رشتہ داروں کے دائرے میں اپنی ایک ریاست قائم رکھنا، ایسا کوئی شوق نہیں ان کا۔ انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ جس مالک نے ہمیں یہ روح دی ہے، یہ روح جب تک جسم میں ہے، ہم زندہ ہیں، یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ تو نفس کی پوشاک ہے اور نفس ہمارا دشمن ہے۔ وہ اگر بھوک ملتی ہے، اسے روٹی نہیں ملتی، اب ویرانے میں ہے، کماتے ہیں نہیں تو راشن کہاں سے آئے گا؟ تو ایسے میں ان کے جسم کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور وہ بھوک اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ یہ نفس ہمیں دنیا میں لگا کے رکھتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی محفل سے، اللہ کے اس کرم والے ماحول سے ہمیں نکال کے دنیا کی ایک گندگی میں، دنیا کے ایک عجیب کشمکش میں ہمیں پھنسا کے رکھتا ہے۔ یہ ہمارا دشمن ہے، اور دشمن بھوکا رہے گا آپ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ گو اس کی کمزوری آپ کے وجود پہ آتی ضرور ہے، لیکن وہ کمزوری جب آپ کی لے لگتی ہے اپنے رب سے تو آپ کے روح میں اللہ کے انوار اور تجلیات کی غذا پہنچتی ہے، روح طاقت پکڑ رہی ہے، روح اپنے پورے جوبن پہ ہے، وہ پرواز بھی لے چکی، وہ نور کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو گئی۔ تو یہ جسم جتنا بھی تڑپے، اس جسم سے آپ کو پھر کوئی مطلب نہیں رہتا۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ منظر ہیں جو اس منظر سے گزرا ہے، یا جس نے یہ رنگ دیکھا ہے، جس نے یہ باطن کا وہ رنگ دیکھا ہے کہ قلب میں جب نور اترتا ہے اور اس کی پرواز عالم ملکوت تک ہوتی ہے، پھر یہ نور پورے جسم میں سرکولیٹ ہوتے ہوئے روح کو بیدار کرتا ہے، اور روح بیدار ہو کے پھر صاف ظاہر ہے اس کی دنیا عالم جبروت ہے، یہ وہاں اپنی پرواز پاتی ہے۔ تو اس نفس کی دنیا میں تمہارے جسم کو، تمہاری ان ظاہری آنکھوں کو، تمہارے باقی جسم کے تمام اعضاء کو اس دنیا میں رہنا اچھا لگتا ہے، یہاں کی سردی سے بچنا، یہاں کی گرمی سے بچنا، اور یہاں کے مختلف ماحول کو آپ اپنی ذات کے اندر اخذ کر چکے ہو بچپن سے، جیسے ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس انوائرمنٹ کو آپ نے دیکھا، اور اسی میں رہتے 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 وہ آہستہ آہستہ آپ اس انوائرمنٹ کا حصہ بن گئے، یہ انوائرمنٹ آپ کا حصہ بن گئی۔ لیکن جب آپ اس انوائرمنٹ سے نکل کے کسی دوسرے ماحول میں آپ جاتے ہیں، یا کہیں مہمان بنتے ہیں، یا وہ لوگ یا وہ بچے جو کسی اسکول میں داخلہ جن کا کیا جاتا ہے، تو پہلے ایام وہ روتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، کلاس میں چھوڑو، روتے ہوئے پیچھے بھاگ آتے ہیں، مما مما، پپا پپا، چاچو ماموں، اس طرح کے جناب وہ جو ان کو چھوڑنے گیا ہوتا ہے، دادا یا دادی یا نانا یا نانی، مطلب جو انہیں اسکول چھوڑنے گیا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتے اور روتے ہیں، اسکول میں وہ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو اس انوائرمنٹ میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن جن بچوں کو اسکول کی انوائرمنٹ میں مزہ آ گیا ہے، مدرسے کی انوائرمنٹ میں مزہ آ گیا ہے، وہ بچے صبح سویرے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ خود بخود چل کے آتے ہیں، اور یہاں تک کہ گاؤں گوٹھوں کے اسکولوں میں بچے اسکول اتنا جلدی چلے جاتے ہیں کہ وہ جا کے اسکول کھولتے بھی ہیں اور اس کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے، اور وہ ماحول انہوں نے اڈاپٹ کر لیا۔ شروع میں تو اچھا نہیں لگا تھا۔ اسی طرح ہماری اس دنیا کا جو ماحول ہے
وہ ہمارے اس وجود کے ساتھ ایڈجسٹ ہے، ہمارا یہ وجود اس دنیا کے ماحول میں ایڈجسٹ ہے، یہ اللہ کے ماحول میں گیا نہیں، یہ انوار کے ماحول میں گیا نہیں، یہ ایمان اور ایقان کی منزلوں کو اس نے نہ دیکھا ہے، نہ پرکھا ہے، نہ اس نے نظارہ کیا ہے۔ جب یہ چیزیں اس کو ملی نہیں ہیں اور جب پہلی دفعہ ملیں گی تو اس جسم کا احتجاج تو ہوگا، کچھ ذرا سی گھٹن بھی ہوگی، کچھ عجیب چیزیں بھی سامنے محسوس ہوں گی کہ اب یہ کیسے کروں گا، وہ کیسے کروں گا، کاروبار میں، ناپ تول میں، ڈیوٹی میں، کاغذ بنانے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، کئی رشوتیں چلتی ہیں، کئی بےایمانیاں چلتی ہیں، کئی ملاوٹیں چلتی ہیں۔ اب یہ سب کچھ کیسے کروں گا تو روزی کیسے ہوگی، میرا گھر کیسے چلے گا؟ لیکن جب وہ ان چیزوں کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے پھر اس کو دنیا مزہ نہیں دیتی، وہ پھر اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں اسی رنگ میں رہوں، اسی ماحول میں رہوں، انہی انوار اور تجلیات کی سیر میں رہوں۔ پھر ایسے لوگ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، اپنی نیند ترک کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بھوکا صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے جسم جو ہے وہ سو نہیں پاتا، اور جب یہ سوئے گا نہیں، جاگنا ان کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے کہ جاگ کے وہ پھر اللہ کی یاد میں اور اس کی بندگی میں اور اس کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ تنہائی حقیقت میں ایک تحفہ ہے، تنہائی حقیقت میں ایک نعمت ہے، اور عبادات کا معاملہ تنہائی میں جو ہے وہ زیادہ لطف دیتا ہے لوگوں کے بیچ رہنے سے۔ لوگوں کے بیچ رہو گے، لوگوں کی طرف آپ کی توجہ کنورٹ ہوتی رہے گی، اور آپ کو اپنی بندگی میں، اپنے ذکر اذکار میں، اپنے رکوع اور سجود میں آپ کا ذہن بھٹکتا رہے گا۔ اب آپ کا ذہن کہیں اور ہے، آپ کہیں اور ہیں، اور کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور وہاں کوئی بات ہو رہی ہو اور وہ بات کرنے والا آپ سے مخاطب ہو، لیکن آپ ذہنی طور پہ کہیں اور ہیں، وہ اپنی بات کر جاتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے ہاں بتا کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہو یار وہ میری توجہ نہیں تھی، تو اگلا کیا سمجھے گا؟ یا آپ کسی کو بتا رہے ہو اور وہ آپ پہ توجہ نہ دے تو کیا سمجھے گا؟ یعنی کہے گا یار اس کو نہ میرا احساس ہے نہ میری بات کا احساس ہے۔ وہ بندہ بھی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے جب آپ اپنا ذہن کہیں اور کنورٹ کر دیتے ہیں، تو رب کیسے راضی رہ سکتا ہے کہ آپ کا دماغ اس بات میں لگا ہوا ہے کہ میرے گھر والے کیا کر رہے ہوں گے، میرے بھائی بہن کیا کر رہے ہوں گے، میرے دوست ساتھی کیا کر رہے ہوں گے، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے کھیلنے کودنے کا کیا ہوگا، میری ڈیوٹی کا، میرے افسر کا، میرے ٹیبل کا، مطلب دنیا کے معاملات کی طرف آپ کی توجہ ہے۔ آپ نے جو رب سے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے آپ نے ٹھیک سے سنا ہی نہیں، الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اس کا، وہ آپ نے سنا ہی نہیں، تو کیا یہ نماز آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرے گی؟ جب آپ اللہ کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اس کا جواب تک نہیں سنیں گے، تو صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا۔ اور جس نماز کے ہوتے ہوئے اللہ کو اچھا نہ لگے، اب بتائیں وہ کیا نماز ہے؟ کیا واقعتاً نماز ہے؟ اس لیے آپ جب اکیلے میں ہیں اور اکیلے میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تب آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ اب میں اگر اٹھا ہوں، وضو کیا ہے تو صرف اس لیے کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ آپ کا ذہن اپنے رب سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ پھر جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت میں ٹھہراؤ آتا ہے، آپ کے رکوع میں، آپ کے سجود میں بھی ٹھہراؤ آتا ہے، اس طرح آپ کے ذکر اذکار میں بھی وہ جوبن اور جلال آتا ہے جس سے وہ انوار اور تجلیات کے ایک عجیب منظر کا آغاز ہوتا ہے، اور بندہ اپنی بندگی اور اپنی خلافت کی ان منزلوں کو دیکھتا ہے اور اپنے رب کے دیدار میں مستغرق ہو جاتا ہے۔